کبھی بارشوں کی وجہ سے سیلاب، تو کبھی ہیٹ ویوز، کبھی گلیشیئرز کا پگھلنا، تو کبھی ہمسائے ملک کا پانی چھوڑ دینا۔ پاکستان ایک ایسا ملک جسے آئے روز کسی نہ کسی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوستو اس تباہی کی وجہ عموماً ہمیں جو بتائی جاتی ہے وہ یا تو بارشوں کی وجہ سے آنے والا سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے آنے والا سیلاب، یا ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اس کے پانی چھوڑنے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام وجوہات میں سے صرف 8 ایسی وجوہات ڈسکس کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر منصوبہ بندی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، جس میں آپ کو آئے روز بارشوں کی وجہ سے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں 70% تجاوزات اور گھر پانی کے نالوں کے اوپر بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب بارشیں آتی ہیں تو یہ پانی کے نالے بند ہو جاتے ہیں، اور صرف 2 گھنٹے کی بارش بھی کراچی کے شہر کو ڈبو دیتی ہے۔ اب اگر آپ اگزامپل کے طور پر 2020 کی بارشوں کو لیں تو صرف 2 دن کی بارشوں نے کراچی کے پورے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ نمبر 2، ناکارہ ڈرینیج سسٹم۔ پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی اور لاہور میں جو پانی کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ 1960 کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اب 2025 چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب آبادی 5 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن ڈرینیج سسٹم کو ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔ دوستو بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ اور انڈیا کے شہر ممبئی میں جدید ڈرینیج سسٹم لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بارشوں کا پانی آرام سے نکل جاتا ہے، جبکہ کراچی اور لاہور جیسے شہر عموماً 2 یا 3 گھنٹے کی بارش میں ڈوب جاتے ہیں۔ نمبر 3، جنگلات کی کٹائی۔ دوستو پاکستان ان چند ممالک میں آتا ہے جہاں پر جنگلات کی آبادی تقریباً 5% رہ گئی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جنگلات مٹی کو سرکنے سے روکتے ہیں، جس سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جنگلات بارش کے پانی کو جذب کرتے ہیں، لیکن جس سپیڈ سے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف ہزارہ ڈویژن میں اگر آپ دیکھیں تو ہر سال 10,000 ایکڑ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، گلیشیئرز کا پگھلنا۔ دوستو شمالی پاکستان میں 7200 سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں، جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہر سال درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے یہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور فلڈ کی صورت میں کہیں نہ کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، کرپشن۔ جی ہاں دوستو، ہر سال پاکستان کو سیلاب کے معاملے میں ملنے والی امداد زیادہ تر کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 2022 کے سیلاب کو دیکھیں تو 2022 میں عالمی برادری نے $9 بلین امداد کا وعدہ کیا، اور یہ رقم نہ کسی ڈیم پر لگی اور نہ ہی کوئی اور ترقیاتی منصوبہ بنتے ہوئے نظر آیا، جبکہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ پیسے لوگوں میں بانٹ دیے گئے اور معاملات کو اگلے سال کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اگلے سال کے نتائج آپ سب کے سامنے ہیں۔ نمبر 6، دریاؤں کی زمین کا استعمال۔ دوستو عام طور پر دریاؤں کے کنارے پر سوسائٹیز اور ٹاؤنز وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دریائے راوی کا معائنہ کریں تو لاہور میں اس کے کنارے پہ سوسائٹیز بنائی جا چکی ہیں۔ جب پانی کا بہاؤ پیچھے سے تیز ہوتا ہے تو پانی ان سوسائٹیز میں گھس جاتا ہے، اور نتیجہ تباہی ہوتی ہے۔ نمبر 7، پانی ذخیرہ کرنے کا ناقص انتظام۔ دوستو پاکستان میں عموماً پانی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں بارشوں کا پانی ہو یا کسی دریا کا پانی ہو، لیکن اس کو ذخیرہ کرنے کا کوئی خاص نظام یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ عموماً پاکستان اپنے دریاؤں کا 7% پانی سٹور کرتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم 40% پانی کو سٹور کیا جائے۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پانی سٹور نہیں کیا جاتا تو گرمیوں میں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو شہر ڈوب جاتے ہیں، گاؤں ڈوب جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اضافی پانی کو سٹور کرنے کا ملک پاکستان میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اگر اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے آ کے کوئی ڈیم بنانے کی بات کرتا بھی ہے تو اس کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ عموماً پاکستان کے سندھ میں اور پنجاب میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں
جو ڈیم بنانے کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور یہ بات آگے بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو ہمارے صوبے کا پانی ختم ہو جائے گا اور ہمارے لوگ بھوکے مریں گے۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب پانی سٹور ہوتا ہے تو ایکولی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور سب کو اپنا اپنا حصہ ملتا ہے۔ اس طرح اگر ایک نظام بنا دیا جائے پانی کو سٹور کرنے کا تو عموماً جو لوگ ٹیوب ویل چلا کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ انہیں یہ پانی دے کر ملک پاکستان کی معیشت کو اوپر لے جایا جا سکتا ہے، زراعت میں ترقی کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی فی الحال اس میں کوئی خاص کر بدلاؤ نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اگر پانی سٹور ہوتا ہے تو چولستان میں گرمیوں میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، ہزاروں جانور مر جاتے ہیں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر پانی سٹور کرنے کا کوئی نظام بنتا ہے تو چولستان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ مل کر ایک تحریک چلانی چاہیے کہ ڈیم ضرور بنائے جائیں۔ ڈیم ہمارے ملک کی ضروریات ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہمیشہ اپنے ڈیمز میں آگے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، کمزور وارننگ نظام۔ دوستو، پاکستان کا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ کافی کمزور ہے۔ ایک تو پرانا ہے اور دوسرا کہ اتنے ہیں بھی نہیں کہ وہ آنے والے مسئلے یا کسی تباہی کو پہلے ریکارڈ کر کے یہ خبر دی جا سکے کہ لوگوں میں کہ یہاں پہ یہ والا مسئلہ ہونے والا ہے۔ اس طرح کا کوئی خاص کر نظام نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں تقریباً کوئی 7 ریڈار ہیں جن میں سے 2 کام نہیں کر رہے، اور بقیہ جو ریڈار ہیں وہ جن علاقوں میں نصب ہیں ان کی اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی تباہی سے لوگوں کو ٹائم پہ آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر وارننگ نظام بہتر ہوتا تو جو فلڈز گلگت بلتستان میں آئے ہیں یا KPK میں آئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو وارن کیا جا سکتا تھا، تاکہ وہ لوگ کم سے کم اگر اپنے گھر نہیں بچا سکتے تو اپنے بچوں اور اپنے سامان کی بھی تو کچھ نہ کچھ حفاظت کر لیتے۔ دوستو، اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2022 کا جب سیلاب آیا تھا تو اسی وارننگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے پاکستان کو $188 ملین دیے، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ $1 ملین کدھر گئے؟ کچھ کرپشن کھا گئی، کچھ بدعنوانی کھا گئی، اور کچھ نہ کچھ کہیں پہ لگے بھی تو کوئی خاص کر فائدہ نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پاکستانی ارلی وارننگ نظام کو اپ گریڈ کیا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص کر جاپان میں اس قدر ارلی وارننگ نظام اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اگر تباہی یا پھر قدرتی آفات کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی اس کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی خاص نظام نہیں آیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ floods does not kill people, wrong planning does۔ اگر 2010 کے سیلاب کو معائنہ کریں تو پاکستان میں 2010 کے سیلاب نے 20 ملین لوگ متاثر کیے، 2000 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے اور تقریباً ملک کو $43 بلین کا نقصان ہوا۔ 2022 کے سیلاب میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے، 8 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور 1700 لوگ اس سیلاب میں بہہ گئے، اور ملک کو 2022 کے سیلاب میں $30 بلین کا نقصان ہوا۔ دوستو، پاکستان کو ہر سال ڈبونے والی بارشیں، دراصل بارشیں نہیں، کچھ حد تک ہمارے غلط فیصلے بھی ہیں۔ پاکستان میں عموماً پانی کو سٹور کرنے کے لیے بہت کم ڈیمز بنائے جاتے ہیں، کچھ تو تنازعات کا شکار ہیں اور کہیں پر فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر بدعنوانی، کرپشن اور ان غلط فیصلوں کو ٹھیک کر دیا جائے تو ان معاملات سے کافی حد تک نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل وجوہات کیا ہیں جو یہ تباہی پھیلاتی ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔